آج کل جو لوگ عورت کے نازیبہ لباس پر تنقید کرتا ہے، جو کہ یہ نازیبہ لباس ہمیں بے حیائی، فحاشی، زنا کی طرف لے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی سوچ ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا سوچ غلط ہے، تو یہ سوچ کی بات سوچ کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کرے کم ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، عبادت اس ذات کی ہم سے بہتر فرشتے کر رہے ہیں۔ ہم کیا چیز ہے؟ عورت کو اللہ نے بہت عمدہ مقام دیا ہے، اس گھر کا ملکہ بنا دیا ہے، مرد کو اس کا محافظ بنا رکھا ہے۔ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ پردے میں رہو، پردہ کرو، جاہلوں کی طرح باہر نہ نکلو۔ دنیا میں ایک ہی مرد ہے کہ تم پر اس کا پورا حق ہے، اور اس کا تمہارا سب کچھ اس کے لیے ہی ہے، اور وہ ہے جس سے تمہارا نکاح ہو چکا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے کہ اس نے کیسا پردہ کیا تھا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے جائے کہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ اور جب پردے کا حکم نازل ہوا تو عظیم عورتوں نے عظیم مردوں سے پردہ کیا۔ عورت مرد کا غیرت ہے، اور غیرت کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں، اور آج وہ غیرت ہم میں نہیں ہے۔ آج عورت ننگا ہو چکی ہے، ایسا لباس جس میں اس کی جسم کی ساخت سب کچھ دکھائی دے رہی ہے، جو کہ زنا کی طرف مائل کرنا ہے اور ہمیں گمراہ کر رہی ہے۔ سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ دیکھنے ہی سے، نظر پڑنے سے انسان اس طرف جاتا ہے، تو اس لیے یہی حکم ملا ہوگا کہ عورت پردہ کرے۔ عورت قابل عزت ہے، جس روپ میں بھی۔ بہن، بیٹی، ماں، بیوی، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان میں سے ایک کے ساتھ بھی کوئی زنا کرے۔ مرد اپنی عورت کی عزت پر جان دیتا ہے، لیتا بھی ہے، لیکن یہ ایک شیطانی سازش کی عورت کو ننگا کر کے ہمیں گمراہ کیا جائے۔ لیکن حیرت ہے، آج عورت ہی نہیں رہی۔ عورت اسے کہتے ہیں ایک خاتون جو سر سے پاؤں تک اس جسم ڈانپ ہو، لیکن آج کل عورت کا جسم نمائش بن چکی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ عورت کی پردہ عورت کی خوبصورتی ہے، عورت کی پردہ اس کی حیا ہے، اس کا زیور ہے، اس کی محرم مرد کی غیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو مکمل پردے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔